یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ محمد علی انجینئر ملحد نے گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی. میں سمجھ چکا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر ضال و مضل ہے. یہ خود گمراہ ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بے شک اللہ کے لیے اس سے بچ جائیں انشاءاللہ. اور میں بچ گیا ہوں اور میں سب مسلمانوں کو اس ملحد شخص سے بچنے کی اپیل کرتا ہوں. بے شک اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر ملحد سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا کے اسپیشل چمچے عماد الاسلام نے مرزا کو چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ یہ ملحد ہے، یعنی بے دین ہے، دال مدل ہے، یعنی خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. میں اس سے بچ گیا ہوں، تم بھی اس سے بچ جاؤ. مرزا کے گھر کی کہانی سامنے آ گئی. اس کا اسپیشل چمچہ اس کو چھوڑ چکا ہے. جو اس کے دوسرے چمچے ہیں ان کے لیے بہت بڑی گھنٹی ہے، الحرم ہے کہ جناب آپ ایسے گمراہ سے بچ جائیں جو آپ کو اللہ کا دشمن بنا لے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کریم مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے نبیوں کا. اللہ کریم تمسخر اڑانے کو منع فرماتا ہے، اور جو مذاق کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جاہل ہیں. اور اللہ کریم مومنوں کو حکم دیتا ہے سورہ الحجرات میں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کریم مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، اللہ گستاخیاں کرتا ہے نبیوں کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا ایمان کیا ہوگا؟ بالکل وہ گمراہ ہوگا. خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، اور جھوٹ پر اس کی ساری تبلیغ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے چمچے نے مجھے فون کیا، جناب آپ حق پر ہیں لیکن مرزا صاحب بھی سچ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا سچ کہتے ہیں؟ جناب آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر کو روکا ہوا ہے، تو کوئی آدمی پیشاب کو نہیں روک سکتا، تو انہوں نے سمندر کو روکا ہوا ہے. میں نے کہا کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کتاب تو نہیں پڑھی. میں نے کہا کس نے بیان کیا؟ جناب میں نے سنا تو نہیں، بس مرزا سے سنا ہے. یعنی مرزا جو جھوٹ بولے آپ اس پر یقین کر لیں گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے کہا کہ میں نے سمندر کو روکا ہوا ہے، یا کسی کتاب میں موجود ہے کہ عبداللہ شاہ نے سمندر کو روکا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاروں کی اور اہل بیت کی اس طرح کی گستاخی کرنا، وہ شاہ ہے، تو سید زادے کی اس طرح گستاخی کرنا کہ کوئی آدمی اپنے پیشاب کو نہیں روک سکتا، عبداللہ شاہ غازی نے جناب سمندر کو روکا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بھائی کس نے کہا یہ؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے. جب یہ سیلاب آ رہا تھا، کراچی کی طرف بڑھ رہا تھا، تو BBC والوں نے لوگوں سے انٹرویو لیا کہ کراچی والوں یہ سیلاب آ رہا ہے، آپ پریشان نہیں؟ ان کا جی ہم پریشان نہیں، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے کراچی کے اوپر والی حصے پر، تو جب اللہ کے ولی کی مزار ہے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ جملہ کہنا کہ ان کی برکت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیا یہ ناجائز؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے بالکل، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے کہا جو مرزا نے کہا یہ کہاں اور کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. یعنی مرزا کے جھوٹ پر ایمان لانا، کتنے بڑے وہ جھوٹے لوگ ہیں. اور میں نے اسے یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے. تو مرزا کے اکثر چیلے سنی سنائی بات پر، جو مرزا جو جھوٹ بولتا اس پر یقین کر لیتے ہیں. اور اس نے جو نعرہ اس نے لگایا ہوا ہے، نہ میں بابی نہ میں وابی، اور یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ یہ میں نے نعرہ ایجاد کیا ہے اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے. جناب میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ بھی جو امتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. بہت بڑا جھوٹ ہے. میں نے اس پر پورا ریسرچ پیپر بنایا ہے. امام بخاری کے دادا استاد، امام مالک کے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور کئی تابعین کے اقوال اس میں نے لکھے ہیں اتھینٹک بک سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے. یہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جناب. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی، ہم نے اپنی کتابوں میں نہیں، جو محدثین ہیں، جو اسماء و رجال کے محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے تابعین کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے.
تو وہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ جس چیز کو یہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے اور میں نے رب کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ خواب میں تیرا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے مجھے ایوارڈ دینا ہے اور میں نے ایک یونیک کام کیا ہے۔ تو جس فیکٹری کے اندر ہی پورا گند ہے، وہ جھوٹ ہے، اس فیکٹری میں کام کرنے والے گند میں ہاتھ ہی ڈالیں گے، جھوٹ میں ہاتھ بٹائیں گے۔ تو دوستو تحقیقی باتیں دیکھیں، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں، یہ ہم آپ کو ریسرچ پیپر آپ کو بھیجیں گے، آپ پڑھیں خود۔ جس کو یہ زندگی کا سرمایہ کہہ رہا ہے وہ بالکل اس کا فارغ ہو گیا، سرمایہ اس کا ڈوب گیا۔ تو جس فیکٹری کا، جس مالک کا سرمایہ ڈوب جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ایمان ہے، نہ اس کے پاس عشق رسول ہے۔ اور یہ بہت بڑا اولیاء کرام کا گستاخ ہے جو زبان استعمال کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوتا تو مجھ پر اللہ کی لعنتیں، اور جب اس پر لعنتیں پڑتی ہیں کہتے ہیں جناب میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں۔ پچھلے دن ہم نے ویڈیو دکھائی ہے، کہتا ہے جناب میں اللہ کا ولی ہوں، اور پہلے کہتا تھا کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر لعنتیں ہوں، تو اپنے اوپر یہ لعنتیں اس طرح بھیجتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی یا شیطان کا ولی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کا ولی یا شیطان کا ولی ہے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بڑے بڑے محدثین فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ تو اس نے فتویٰ تمام محدثین پہ لگا دیا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں اللہ کا ولی ہے، اور بعد ہم نے یہ بھی دکھایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بھئی تجھ پر کیسے پھر وہی نازل ہوئی؟ تو نے ایک اصول بنایا، قانون بنایا کہ اللہ کے ولی کے شناخت کے لیے وہی کا نزول ہونا ہے کہ وہی نازل ہوگی، جبرائیل بتائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ پہچانا جائے گا کہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بندہ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کے ولی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے کہہ دیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کو مذاق اڑاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے ولی کبھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بخاری شریف میں حدیث 6502، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، حدیث قدسی۔ اللہ کا یہ فرماتا جس نے میرے کسی ولی سے دعوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اولیاء کرام کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جناب یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، یہ کرتب دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے ولیوں کو بچانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سوتے بھی تھے، یہ تو ان کو ذلیل کرنے والی باتیں، اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے۔ اور اس پر بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کن کن محدثین نے پڑھی ہے، کن کن تابعین نے پڑھی ہے، پوری رات کن کن صحابہ کرام علیہ رضوان نے عبادت میں گزارا ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اس پر بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام ترمذی نے لکھا ہے اس بارے میں، امام بہقی نے لکھا ہے اس بارے میں، اور تمیم داری صحابی ہیں۔ امام ذہبی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں سلیمان آتیمی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یزید بن ہارون ہیں، امام اوزائی ہیں، یہ ایسے محدثین ہیں جن کی روایات بخاری مسلم میں ہیں۔ تو یہ کہتا ہے جناب جو یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھتے تھے وہ کرتب دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے والا کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ضال المضل ہو سکتا ہے، خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ ایسے گمراہوں کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے شروروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔